گیا جی، آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے. نہیں ہمارا ٹائم نہیں قیمتی، آپ کی آپ تسلی کے زیادہ سوال- قیمتی. آپ کے سوال سمجھ کی گیا ہوں جی، 100% سمجھ گیا ہوں کہ یکم رمضان کو پچھلی دفعہ میرے پاس 10 لاکھ تھے. اس دفعہ اگر آخری شعبان کو بھی میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو مجھے یکم رمضان کو 12 پر ہی دینا چاہیے. 2 لاکھ نہیں، اگر اللہ نے 2 کروڑ بھی دے دیے تو پھر اس کو جمع کر کے. سمجھ گیا جی. برکت ٹھیک دے ہے. اللہ. اچھا، دوسرا سوال مولانا صاحب یہ جی ہے فرمائیے بھائی. کہ ایک فرد کے پاس مال تجارت صرف 20 لاکھ روپے ہے، جی جی وہ زکوٰۃ 20 لاکھ کی دیتا ہے. دوسری طرف 1.5 کروڑ کی پاور لونز اور کھاتا اس کے پاس ہے، ایک فرد دوسرا ہے، مگر مال تجارت اس کے پاس نقد کی شکل میں کوئی نہیں ہے. تو وہ سارا سال اس مشینری پر اس طرح کام کرتا ہے کہ کسی دوسرے فرد سے دھاگا لیتا ہے اور اس کو کپڑا بنا کے دے دیتا ہے اور اپنی مزدوری لے لیتا ہے. اوور ہیڈ پہ کام کر. اوور ہیڈ پہ کام کرتا ہے. جی بالکل. اب 1 سال کے بعد جو اس نے کمائی کی اس پر تو وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن 1.5 کروڑ کی مشینری اور کھاتے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مال تجارت نہیں ہے، یہ مشینری ہے، میں اس پر کیوں دوں؟ جبکہ ایک فرد ہے جس کے پاس اپنی پاور لونز نہیں ہے اور وہ صرف 20 لاکھ کا کاروبار کرتا ہے، وہ 20 لاکھ پر دے رہا ہے. آپ کی بات واضح ہو گئی. بالکل حضرت صاحب، آپ کی بات واضح ہوگی. گھر کے سامان کا بھی ہے کہ کروڑوں کا سامان بھی گھر کا ہے نا، اس پر زکوٰۃ نہیں. اسی طرح فیکٹری آپ نے یہ بتائی، پاور لومز ہیں یا دوسری مشینیں ہوتی ہیں، یہ مشینری ہوئی جو سامان ہے لے جانے کا، ٹرک وغیرہ، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. جو کیش ہے نا آپ کے پاس وہ، اور جو چیز تیار کی آپ نے فروخت کی، اگر فروخت کرتے ہیں، یہ تو آپ نے بتایا نا فروخت کرتے ہی نہیں، صرف مزدوری لیتے ہیں. وہ مزدوری جو اکٹھی ہوتی جاتی ہے اس پر سال کے بعد جتنے پیسے ہوں گے دیں گے، مشینوں پر نہیں. جیسے جو اصل حقیقت ہے مولانا صاحب، جیسے زمین نہیں، نہیں، بات واضح کرنے کے لیے مثال ضروری نا، پھر انشاءاللہ مسئلہ. جیسے زمین ہمارے پاس ہزاروں مربع ہو نا، زمینوں کی قیمت پر نہیں، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے نا اس پر. اس طرح مشینوں سے جو پیداوار ہو رہی نا، جو ہم آگے فروخت کریں گے. اچھا اچھا، چلو جی. تیسری سوال میرا یہ ہے، اور نہیں آپ کا یہاں کوئی سوال تھا یہاں چھوٹا سا. مشینوں پر نہیں. اچھا، اگر اونٹ کسی نے رکھے ہوئے اس وقت تو ہے نا، صرف اس چیز کا ذرا کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے کہ عمراء کی جیب سے نکل کر معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں میں بھی کچھ نہ کچھ جانا چاہیے. بالکل جانا. تو وہ جس وقت کے پاس 1.5 کروڑ کا کھاتا اور لومے ہے، وہ تو پھر بہت تھوڑا دے رہا ہے نا. نہیں، 1.5 کروڑ کا کھاتا جو ہے نا، یہ سمجھ رہے ہیں عوامل پیداوار جو ہے نا، زمین ہے، مشینری ہے، سارے ان پر زکوٰۃ نہیں. دکان آپ کی کتنی بڑی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں. اس سے جو پیداوار ہو رہی ہے یا اس میں سودا بیچنے کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، عوامل پیداوار جو ہے نا اس میں بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1.5 کروڑ کی جو انڈسٹری اس نے لگائی ہوئی ہے وہاں 15-20 خاندان پل رہے ہوں، جبکہ ٹریڈنگ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. آپ کے پاس بسیں ہیں، آپ وہ چلاتے ہیں، جو کرایہ ان سے حاصل ہوتا ہے نا، اس پر زکوٰۃ لگے گی نا، بسوں کی قیمت پر نہیں لگے گی. اچھا. اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، لوگ کرائے پر چلاتے تھے یا رہٹ چلاتے تھے، تو اونٹوں پر حضور نے فرمایا عوامل پر زکوٰۃ نہیں، جو اس سے پیداوار تمہیں حاصل ہوتی ہے نا اس پر زکوٰۃ. مولانا گزارش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے 2 پلاٹ ہوں اور وہ خود کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو، اس نے لیے تو اس لیے کہ ایک بنا لوں گا، ایک بیچوں گا، اس کے اوپر وہ بنا لوں گا، خود وہ جو ہے نا ابھی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، تو کیا زکوٰۃ ان پڑے ہوئے پلاٹوں پر بھی اس کو دینا ہوگی؟ صدیقی صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. فتاوی آن لائن پر بھی لوگ پوچھتے ہیں. جو پلاٹ اس غرض سے خریدیں نا کہ اللہ توفیق دے گا تو پھر مکان بنائیں گے، یہاں رہائش کریں گے، اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ بے شک کتنے سال پڑے رہنا، وہ تجارتی مال ہی. اور جو آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، جیسے لوگ پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے جیسے دوسرا تجارتی مال ہے، اسی طرح وہ تجارتی مال ہی ہو گیا نا. اس پر تو پھر ہر سال نا حساب لگا کر کے اس مہینہ میں اس کی کیا قیمت ہے، اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. سوچنا تو پڑے گا کہ نیت کیا ہے. اگر اپنے لیے مکان بنانا چاہتے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ دیں گے پھر دینی ہے، ہر سال اس کا ریٹ لگا کر نا 40واں حصہ اس پر دینا. جی تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا پہلے کہ یہ پہلے وہ اپنے جیسے پوچھے کس لیے میں نے یہ رکھے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ ہر سال میں بھی آدمی پیسے دیتا رہتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ یا صدقہ کے زمرے میں آئیں گے یا وہ زکوٰۃ؟ نہیں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. زکوٰۃ آپ پیشگی بھی دے سکتے ہیں کہ سارا سال دیتے نا، لکھتے جائیں کتنی میں نے دیا، اور ہم جس وقت حساب کریں
تو وہ شمار کرنے کتنی ادا ہو چکی، یہ بھی جائز۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے اپنے چچا سے 2 سال کی پیشگی لے لی، بیت المال کو ضرورت سے فرمایا 2 سال کی چچا پہلے ہی دے دو، اور اگر آپ اس کو مؤخر بھی کر دیں نا کہ نہیں یہ رمضان میں دی بعد میں آہستہ آہستہ دیتے رہیں اگلے سال بھی، تب بھی ٹھیک ہے، یہ ضرورت کے مطابق، یہ نہیں کہ کوئی مسکین آیا مگر آپ دے ہی نہیں رہے۔ کئی لوگ رمضان شریف کے منتظر رہتے ہیں نا کہ رمضان میں ہی دیں گے 70 گنا ثواب، وہ بیچارہ اب مر رہا ہے شعبان میں، رجب میں آپ دیتے ہی نہیں، یہ کون سا دین ہے؟ جب بھی کوئی آیا حاجت مند دے دو، انشاءاللہ سارا ثواب ایک ہی جیسا ہوگا۔ پہلے دیتے رہیں بعد میں دے، حالات کے مطابق سب طریقے درست ہیں، دینی چاہیے، مگر اس کے لیے جو اصل چیز ہے نا وہ ذہنیت کی صفائی ہے۔ زکوٰۃ پیسے 2.5% دینے کا نام نہیں، وہی بات جو میں نے کی رسم رہ گئی، حقیقت نہیں۔ زکوٰۃ کیا؟ پاک کرنا، دل کو بخل سے، خود غرضی سے پاک کر کہ مال میں نے کمایا مگر میں سام بن کر نہیں بیٹھا، میرا دل کھلا کہ جو آئے گا دین کا کام ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، میں اس کو اپنا ہی گھر کا فرض سمجھ کے دیتا جاؤں۔ اب ایک واقعہ سن لیں، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرح کا یہ رمضان شریف کے دن ہے، ایمان تازہ کرنے کے۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں کی ہے جو 2.5% دے رہے ہیں بخیل ہی، پھر کوئی بھوکا ہے نہیں میں دے چکا ہوں، کیا پاک ہوا آپ بخل؟ اسی طرح کنجوس ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قرآن کے عالم ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کلیکٹر بنا کر نا زکوٰۃ وصول کرنے والا بھیجا۔ وہ ایک جنگل میں گئے، وہاں اونٹوں کا چرواہا تھا، اس کا گلہ تھا، انہوں نے اسے کہا میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا، اس نے کہا مرحبا مرحبا، میں خوش ہوا ہوں اللہ کے رسول کا قاصد آیا۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ وصولنی، اونٹ اس نے شمار کیے، انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس پر 1 سال کی بنت مخاض جو ہے 1 سال کی بوتی، سال عمر ہوگی اس کی، بس وہ بچہ مجھے دے دی۔ اب دیکھیں نا حیرانی کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کیسی تبدیلی کی۔ اب ہم چاہتے ہیں اگر کوئی آئے اور یار یہ 10 روپے تم جیب میں ڈالو، یہ چھوڑو یہ ٹیکس وغیرہ، ایسا نہیں کیا اس نے کہا آپ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں اور مجھ سے زکوٰۃ لینے آئے، 1 سال کی بچی مانگ رہا ہے، نہ وہ دودھ دیتی ہے کہ کوئی مسلمان پیے، نہ اس پر سواری ہو سکتی ہے، یہ میں کیا مسلمانوں کی خدمت کروں گا؟ وہ میرے بھائیو انہونی بات کہ اپنے گلے میں سے فال جو سانڈ اونٹ تھا نا سب سے اعلیٰ، اس کی نکیل پکڑ کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں یہ اونٹ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی نے کہا بھائی یا رسول اللہ نے جو مجھے حساب بتایا میں اس سے زائد کیسے لے؟ تحصیلدار کو دیکھیں وہ کتنا متری، اس نے کہا میں زائد نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا میں نہیں وہ تھوڑا دوں گا، میں تو یہ دوں گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر تم یہ زیادہ دینا چاہتے ہو نا تو یہ اونٹ ساتھ لو، مدینہ منورہ پہنچو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، حضور کے سامنے یہ معاملہ رکھو، آپ اگر لے لیں تو آپ کی مرضی۔ زیادہ دینے کے لیے اونٹ لے کر گیا، حضور کو اس نے بتایا کہ آپ کا نمائندہ آیا تھا، وہ یہ زکوٰۃ مانگ رہا تھا، یہ زکوٰۃ کیا ہے، میں یہ دینا۔ آپ نے فرمایا بھائی نے بھائی وہی بتایا جو فرض تھا، مگر اگر تو اپنے شوق سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو میں تیرے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا کہ پھر جنگل میں اس کے اونٹ اتنے ہو گئے کہ جنگل میں سما نہیں سکتے، برکت دی اللہ۔ یہ ذہنیت ہے جو زکوٰۃ کے حب دولت را فنا سادہ زکوٰۃ، مال کی محبت ختم ہوئی ہے، اگر نہیں آپ نے ایک رسم پوری کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک بنے نا کہ پڑوس میں ایک کافر آباد تھا غیر مسلم، تنگ ہو گیا بیچارہ، اس نے اپنا مکان بیچنا شروع کیا۔ اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو مسلمانی جو ہے نا وہ قبر کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے، ملتا نہیں ایسا مسلمان، اس لیے کافر کہتے ہیں یار کہاں ہے ایسے مسلمان، تم جو باتیں بتاؤ نا کوئی امیر ایسا دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا تھا، عالم بھی بڑے تھے، مجاہد تھے، انہیں پتا چلا کہ میرا وہ پڑوسی غریب ہو گیا، وہ مکان بیچنے لگا، غیر مسلم تھا۔ جب گاہک آئے تو اس نے کہا کہ میں یار اس مکان کا 2000 لوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا، تیرا مکان 1000 کا ہے۔ اس کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا۔ تو انہوں نے کہا 2000 پھر کیوں مانگ رہا؟ اس نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی نصیب نہیں ہوگا، میں اس کا لے رہا ہوں۔ یہ بات حضرت عبداللہ تک پہنچی تو آپ خود گئے، روئے، 2000 اس کو دیا، اور مہینہ کے بعد کہا ہر مہینہ تجھے ملتا رہے گا، اور کہا میرا گناہ ہے کہ میں تیری خبر نہ لے سکا، اگر تو مکان بیچ کر میرے پاس سے چلا جاتا تو میں اپنے رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاتا کہ میرا ایک پڑوسی اس لیے چھت بیچ گیا کہ اس کی خبر کسی نے لی۔ یہ تھا زکوٰۃ کا اصل مفہوم کہ دل سے ختم کی ہے مال کی محبت۔
اگر اسی طرح آدمی سمیٹ کر رکھتا ہے، صرف رسم اس نے پوری کر دی ہے، کوئی زکات نہیں میرے بھائیو، حب دولت را فنا سعادت زکات، ہم مساوات آشنا سعادت۔ مالک ابن دینار، عمر ابن دینار کا ملا علی قاری لکھ رہا ہے اب ہم رمضان میں کھا رہے ہیں، شام کو کتنے ہمارے سامنے پکوڑے ہیں، فلاں ہے فلاں، ادھر غریب ہیں بیچارے جن کے بچے ترس رہے ہیں، انہوں نے یہ فروٹ کبھی دیکھا ہی نہیں، بازاروں میں جاتے ہیں بس دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ خرید ہی نہیں سکتے۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کرتے، کس سے کرتے؟ خشک ٹکڑے پانی میں بھگوتے، اس پر نمک چھڑکتے، مگر اس کے بعد جو روتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس میں کسی مسکین کا شاید حصہ ہو، کہ کسی غریب کو یہ بھی نصیب نہ ہوا اور میں اس کو نہیں دے سکا، میری گرفترا کر۔ اب جو دین اللہ کا رسول دے کر گیا وہ پڑھے اور دنیا کو بتائیں اور عمل کریں، تو ہمیں جنگوں کی اور لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواج، خود ہی فوج در فوج آج، مگر ہے نہیں نا، نمونہ کوئی نہیں، باتیں جی جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن جی۔ میرا یہ زکوٰۃ سے متعلق سوال ہے کہ یہ مسجد کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل خانوں کے لیے ٹھیک ہے اور باقی مسجد کے لیے نہیں، کوئی ارشاد فرمائیں اس بارے میں۔ بہت سی باتیں ڈاکٹر صاحب لوگوں نے بلا دلیل ہی ایسی ایجاد کر لی ہے کہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ سنت میں اس کا تعلق ہے کوئی۔ یہی بات جو ہے کہ مسجد پر خرچ نہیں ہو سکتی، مدرسے پر خرچ نہیں ہو سکتی، اسپتال میں نہیں ہو، یہ کوئی چیزیں نہیں۔ بالکل امام راضی رحمۃ اللہ نے جیسے اپنی تفسیر میں لکھا نا کہ جو قرآن میں مصارف اللہ نے بیان کیا اس میں فی سبیل اللہ کا بیان کیا، اب اس کے ساتھ قتال یا جہاد کوئی نہیں، فی سبیل اللہ، ہر وہ کام کی جو کسی کا ذاتی نہیں، پورے مسلمانوں کے فائدے کا، اس میں زکوٰۃ کو خرچ۔ انہوں نے صاف بناء المساجد لکھا کہ مسجدیں بنانا، سرائے بنانا، مجاہدین کے اسلحے خریدنے، یہ سارے فنڈ جائز، بالکل کوئی بات۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں تفریق کر دی کہ آپ اپنے باپ دادے کو نہیں دے سکتے، اوپر کو جتنے آدم تک، نیچے کو آپ کی جو نسل ہے بیٹا بیٹی ان کو نہیں دے سکتے، بے شک بھوکے مرے، یہ بھی بے دلیل بات، کوئی دین میں نہیں آتا۔ اگر وہ غریب ہیں، الگ ہیں، تو آپ کیوں ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ان کی خدمت کریں، ان کے قرضے اتاریں، دوہرا ثواب ہوگا، ایک زکوٰۃ ہوگی، ایک صلہ رحمی ہوگی، تو جائز ہے ڈاکٹر صاحب بے شک سب کاموں پر۔ مدرسہ بھی ہو نا تو یہ بات ہے نا کہ طالب علموں کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو نہیں دے سکتے۔ مدرسہ اگر تو ہے کسی کا ذاتی کہ آج طالب علموں کو رخصت کرے اور بعد مکان اس کا اپنا پھر اس پر کیا لگائیں گے، اور اگر وقف ہے اس کی ذاتی جائیداد نہیں، خدا کے لیے اس نے دے دیا، اس میں بالکل عمارت پر بھی خرچ کریں، سب ٹھیک ہے، بالکل درست۔ ہاں بتا کے دینا جو یہ بھی فتنہ بن گیا کہ لوگ بیچارے کو بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں کہ غریب پر کہتا ہے کہ زکوٰۃ تو میں نہیں لے سکتا۔ کیوں بتانا تھا آپ کو اپنے حساب میں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کے سامنے کیوں یہ بیان کرنا تھا؟ تسلی کر لیتے کہ اس کا حق بنتا ہے، دیتے اس کو، اور اگر پیسے لینے سے وہ برا مناتا ہے تو پھر آپ کوئی اور راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے اس بہانے سے کہ میں بیٹی کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کوئی سامان بنوا دیا، چلو اس کی بھی عزت رہے گی، یا کوئی اور ایسا موقع ہے آپ نے تحفے کے نام پر ہی دے دیا۔ 100 طریقہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی عزت نفس بھی رہے، خودداری کو نقصان نہ پہنچے اور مدد بھی ہو جائے۔ اب ایک صحابی کا واقعہ بیان کر دوں، اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا، یہ درود شریف کا جو حکم ہوا، آپ سارے لوگ سامنے، درود بھی فارسی کا لفظ ہے، درود کا معنی تعریف ہے، اصل میں لفظ جو ہمیں سکھایا گیا تعریف کے کلمے، مگر درود کا معنی تعریف ہے۔ آپ کسی شخص کو داد دیتے ہیں، داد دینے کو عربی زبان میں صلاۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، رسول نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اللہ اور اس کے فرشتے داد دیتے ہیں کہ آدم سے لے کر آج تک کوئی ماں کا لال یہ کام نہیں کر سکا۔ اتنی بگڑی دنیا کو راہ داد دینا، تحسین و آفرین کہنا، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم رسول اللہ کی داد دو۔ اب ہم داد اور کیا دے سکتے ہیں؟ کھلاڑی کا آپ کہتے ہیں شاباش، وہ داد ہی ہے نا، شاد باش ہے دعا کہ خوش رہو۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے تو کوئی نہیں، ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوش رہے، اس پر رحمتے ہوں، ایسا راستہ بتا۔ تو ایک صحابی ابو یسر کا واقعہ بیان کریں اور دعا کریں، اس کا کسی شخص نے قرضہ دینا تھا، صحیح مسلم کے آخر میں۔ اب یہ جب مانگنے کے لیے جاتے چھپ جاتا اور گھر والے جھوٹ بول دیتے کہ ہے نہیں گئے۔ ایک دن گئے، انہوں نے اس کی آواز سن لی، اب بچہ آیا، اس نے کہا کہ وہ تو گھر نہیں، انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آج تیرا یہ ہیلا کارگر نہیں ہوگا، یہ چال نہیں چلے گی، میں نے تیری آواز سن لی ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں اتنی بار آیا تو تو نے یہ بہانہ بنایا اور ملا ہی نہیں،
تو اس نے سر جھکا کر کہا کہ ابو الیسر اگر میرے پاس ہوتا تو میں کیوں تجھے تکلیف دیتا کہ تو میرے دروازے پر، میرے پاس کچھ نہیں، میں جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں۔ تو حضرت ابو الیسر میرے بھائیوں روئے، انہوں نے کہا یار مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا جرم کیا، میں کیوں آتا رہا اور ایک مسلمان جھوٹ بولنے پر مجبور ہے، آج سے تو سمجھ لے کہ سب تیرا کردہ بے باک ہے۔ یہ کام ہے جو دنیا میں نہ پہلے کوئی کر سکا اور نہ شاید بعد میں ہی کوئی کر سکے، یہ محمد عربی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ کائنات میں جو کام آپ کے ہاتھوں سے سر انجام پایا، تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مثلاً آج کل 60 سال کی عمر 70 سال کی عمر حضرات ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کچھ پیسے دے دیتی ہے، لو بھئی یہ اتنے سال آپ نے سروس کی ہے، تو بینکوں نے بھی اپنی طرف سے سود کی بجائے ابھی کہتے ہیں کہ منافع ہے، تو اسکیمیں لگائی ہوئی ہیں منتھلی 6 مہینے کی کہ پرافٹ دیتے ہیں، 60 سالہ اسکیم، بہبود اسکیم یا اور اسکیم یا سرٹیفکیٹ یا ڈیفینس سرٹیفکیٹ۔ ایک یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ یہ جی ہم لگا رہے ہیں، اسلامی ملک ہے تو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، وہ منافع کما رہی ہے، تو ظاہر ہے ہم بھی خدمت بھی صحیح۔ یا ایک 60 سالہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اتنے مجھے پینشن ملی ہے، میں رکھ دوں، مہینے کے مہینے آتے جائیں، تو ان کے متعلق بھی بتا دیں۔ بہت اچھی بات ہے یہ۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر اسلام ہوتا تو ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوتے، کسی بیوہ کو، بوڑھے کو، یتیم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کو ملتا، بے شک وہ بینکوں میں جمع کرا، مگر چونکہ وہ صورت حال نہیں، اس لیے اب بوڑھے مجبور ہیں بیچارے کہ اگر وہ کسی کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں بس وہ پھر تو کوئی نہ رکھیں کبھی واپس آئے گا، ختم ہو گیا، اور اگر جمع کراتے ہیں تو یہ سود کا مسئلہ۔ تو اس بارے میں جو بات ہندوستان کے زمانہ میں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، اس میں بڑا وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں سود نہ کہا کرو، نہ سود سمجھ کر لو، بینک بھی نہ کہیں، یہ تو حرام تو حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ کہو کہ بیواؤں کا، یتیموں کا اور بوڑھوں کا جو معاشرے پر حق ہے، اگر وہ لوگ سیدھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس طرح سے آ رہا ہے مسئلہ تو ظفر ہوتا نا کہ آدمی کو اپنا حق چور سے بھی ملے تو وہ لے سکتا، حق سمجھ کے لے کہ میرا حق ہے۔ اگر لوگ نہیں بوڑھوں کا خیال کرتے یا بیواؤں کا، تو اگر اس ذریعے سے یہ دے رہی حکومت میں اپنا حق وصول کر رہا ہوں، سود نام کی کوئی شے میرے ذہن میں نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں سود پر، مگر جو میرا حق ہے نا ان کے مالوں میں، اور یہ لوگ ادا نہیں کرتے، بوڑھوں کو بھی اب کہتے ہیں بوڑھوں کے ہاؤس بنا دینے والے، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں بالکل ان کے لیے حلال ہے، وہ سود نہیں، بالکل امت پر فرض ہے کہ ان کی خبرگیری کرے۔ ماشاء کافی جگہ پہ یہ آیا کہ مالدار لوگ، جو غریب لوگ ہیں، حقدار مسکین ہیں، جو مجبور ہیں، ان کو دیا جائے حصہ نکال کر، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انعام ہے۔ اور لیکن اہل بیت کو کیوں اس کے روکا گیا کہ وہ صدقہ کے لیے حلال نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہونی چاہیے۔ حافظ بہر صاحب کا سوال ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہدایت اللہ کے رسول نے بھی جو مساکین اور فقراء ہیں ان کی مدد کرو، مگر اہل بیت رسول میں ان کے لیے زکوٰۃ حرام کر دی گئی، بھائی اس کی حکمت پوچھتے ہیں۔ حکمت تو بالکل صاف اور واضح ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اگر اہل بیت کے لیے یہ گنجائش رکھتے تو مسلمان جو عقیدت اور محبت حضور کے خاندان سے رکھتے ہیں، اس سے یہ بھی خطرہ تھا کہ زیادہ لوگ ان کی طرف ہی بھاگتے کہ حضور کی اولاد کی خدمت کریں، اور دوسری طرف بہت بڑے تان کا موقع پیدا ہو جاتا۔ غیر مسلم کہتے ہیں یہ سارا فراڈ ہے، اس کا صدقات حضور نے صرف اپنی اولاد کے لیے گدی بنائی ہے کہ میری اولاد عیش کرتی رہے، اس لیے آپ نے یہ بالکل تان کا دروازہ بند کر کہ میری اولاد بھوکی مرے گی، تمہارے ہاتھ سے لے کر نہیں کھائے گی۔ کوئی امتی یا کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکے گا کہ یا رسول نے یہ تو چکر ہی چلایا ہوا تھا، اپنی اولاد کے لیے یہ بندوبست کر گیا، نہیں، بالکل ختم کہہ دیا۔ اگر یہ مالدار ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، غریب ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تمہارے ہاتھ سے کوئی نہیں، بلکہ اسی لیے کہ ان کے دلوں میں نفرت بیٹھے، ورنہ زکوٰۃ کے مال کو میل کیوں کہنا تھا؟ باقی لوگ لیتے ہیں ان کے میل نہیں، اپنی اولاد کو کہا کہ اگر لوگ ہیں تو ایسا ہی سمجھو جیسے لوگوں کے ہاتھوں کی میل تم نے کھائی، یہ نفرت پیدا کی ان کے دلوں میں کہ یہ کام نہ کر۔ اسی لیے حافظ صاحب ہم پڑھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ہے، بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر کرتے تھے نا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ ہم حضور کے خاندان، کسی مسافر کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس وجہ سے اگر ہماری خدمت کریں گے تو یہ بھی کسی باطن کے لیے بہانہ بن جائے گا کہ رسول اللہ کی اولاد یار حضور کے نام کو اصلاح کر رہی۔ آپ خدمت کرتے تھے، ساتھیوں کو کھلاتے تھے، ان سے کوئی فائدہ نہیں لیتے۔
اس لیے جیسے عمر ابو نصر نے کہا نا، بات تو وہی ہے، یہ امت پہچانے نہ پہچانے کہ اہل بیت کی مثال بیابان میں اگے ہوئے درخت ہے، جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ جلتا رہتا ہے مگر لوگ اس کے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اولاد رسول نے حضور کے بعد جو دکھ سہا نا، اور جس طرح برا سلوک ان کے ساتھ امت نے کیا، وہ ایسی داستان ہے کہ اس پر جتنا ہم افسوس کریں کم ہے۔ نیک سلوک نہیں ہوا، حضور کا جو احسان تھا اس کا بدلہ جو نا بہت برا دیا گیا۔ یہی پھر حضرت عقیل کی بچی نے جب قافلہ امام حسین ان کا لوٹا پٹایا تو اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ میری جو تبلیغ تھی اس کا بدلہ یہ تھا کہ میری اولاد میں سے کچھ جو قتل کر دیے گئے اور کچھ شہروں میں قیدی کر کے پھرائے گئے، یہ ہے بدلہ دیا تم نے میرا۔ مگر اہل بیت میں سے جو صحیح لوگ ہیں نا، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ہلیت الاولیاء صفت، کبھی انہوں نے ایک پیسے کا فائدہ لیا۔ اب جو ٹھگ ہیں نا کہ میراثی ہے اور ایسے لوگ سید بن جاتے ہیں، وہ ہیں جو لوٹتے ہیں لوگوں کو اور گدیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کا حال وہی ہے جو باغی مرید کا اقبال نے لکھا نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن۔ یہ کوئی سید نہیں، سید ہوتا ایسا نہ ہوتا، سید خود بھوکے رہتے ہیں لوگوں کو کھلاتے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے، مدینہ شریف کا ایک باغ تھا، دوپہر کے وقت وہاں ایک آدمی نا مزدور تھا مالک کا، وہ غلام کام کر کے تھکا ہوا بیٹھا روٹی کھا رہا تھا دوپہر کے۔ اب اس کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا تھا، وہ اتنا اچھا تھا غلام حبشی کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالتا، ایک کتے کی طرف پھینک دیتا۔ امام حسن علیہ السلام کو اس کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ یار تھوڑی بہت روٹی دے دیتا، یہ برابر دے رہا۔ آپ نے بعد میں اس نے پوچھا کہ تو یار ایسا کر رہا تھا؟ اس نے کہا امام یہ کتا میری طرف دیکھ رہا تھا، جب میں کھاتا تھا نا وہ بھی میری طرف دیکھ، مجھے شرم آتی تھی کہ میں کھاتا رہوں اور خدا کی ایک مخلوق ترستی رہے، میں یہ کر نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا کس کا غلام ہے تو؟ اس نے کہا سعید بن العاص کا۔ آپ اسی وقت گئے، سعید سے اس کو خریدا، باغ بھی خریدا، اور واپس آ کر کہا کہ میں نے خرید لیا تجھے، اب تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا اور یہ باغ بھی اب میری ملکیت ہے، میں نے یہ باغ بھی تجھ کو عطا کیا۔ اس لیے رسول اللہ کا خاندان جو تھا نا اس کو امت نے پہچانا نہیں۔ کیا کریں، یہ باتیں بحث میں الجھ گئیں، کوئی شیعہ بن گیا کوئی سنی۔ اب شیعہ سنی سے بات نکل گئی، اب تو کراچی میں ایک گروہ نا پورا ناسوی، لکھتے ہیں ناسوی بھائیوں کے لیے، ناسوی وہی نام مراد گروہ ہے جو پہلے سے اسلام میں پتہ کہ دشمنان اہل بیت، جن کا مذہب ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کرنا دین ہے، علی کو برا کہیں، حسین کو، قرآنیاں لکھتے ہیں کہ حسین باغی تھا، علی جو ہے وہ بھی جھوٹا تھا۔ یہ گروہ بن گیا۔ آپ اگر چاہیں نا پورا کرتون آ جائے گا، آپ لکھ دیں اپنا پتہ، وہ بھیج دیں گے آپ کا خیر خواہ بھائی، یہ لکھتے ہیں نام، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا، کبھی لکھ دیتے ہیں یزید جو ہے یہ رحمۃ اللہ، ایسی چیزیں چھیڑتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اہل بیت کی بات آ گئی۔ آپ سب اللہ کے رسول نے یہ کر کے بڑا اثار کیا کہ بالکل کہہ دیا کہ میری اولاد جو ہے نا یہ نہیں لوگوں کے ہاتھ سے لے کر کھائے گی، دے گی ضرور۔ میرا ایک سوال اور ہے، کریں چونکہ ہمارے یہاں یہ رواج عام ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ابھی کیسے دیں، یہ کیسے کرنا چاہیے، آپ ذرا صحیح مصنون طریقہ اس کا بتا دیں، سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بس ایسے ہی کچھ چیزیں خواہ مخواہ مشہور ہو گئی نا، کچھ لوگ رجب کے مہینے کو کہتے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ، اس مہینے میں نکالتے ہیں، کچھ رمضان کو سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ۔ اسلام میں کوئی مہینہ زکوٰۃ کا نہیں، یہ انتظامی معاملات، وقت کی حکومت اگر وہ اسلامی ہے تو زکوٰۃ خود وصولے گی، وہ ایک مہینہ مقرر کر لے گی، جو بھی چاہے گی اس کو اختیار کر سکتی۔ اسی طرح آدمی بھی اپنے حساب کتاب کے لیے آسانی کے لیے رکھ سکتا، ٹھیک ہے برکت مانا ہے رمضان کا، اگر یہی پسند کر لے تو اچھا ہے، ویسے حکم نہیں کوئی۔ مصنون طریقہ ذرا بتا دیں، مصنون طریقہ کیا؟ جو طریقہ ہے صحیح ہوتا زکوٰۃ کا سے ثابت ہے، جو آپ نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا، نہیں دینے کا طریقہ بتا دیں، لوگ وہ ٹی پوچھیں وی پر بھی دیکھیں گے، لوگ سب دیکھیں گے، کس طریقے سے کس تناظر کے حساب سے دینی چاہیے۔ نہیں، دینے کی ایک تو بات ہے کہ کتنا مال ہونا چاہیے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، نصاب کہتے ہیں اس کو۔ ایک کتنی مقدار نکالنی چاہیے وہ بھی مختلف ہے، سونے چاندی کا، روپے پیسے کا 40واں کون دے حصہ۔ سکتا ہے، کون لے سکتا ہے، یہ ذرا تفصیل کے ساتھ بس دینا تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے جس کے پاس 5 اونٹ ہوں کم از کم، جنگل میں چرتے ہوں، یہ اگر ڈیری فارم وغیرہ یا اس نے اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں، چارہ خود ڈالتا پھر نہیں، بے شک وہ لاکھوں کے ہو نا، بھینسیں گائیں، پھر ان پر نہیں لگے گا، اس سے جو وہ کمائی کر رہا ہے
घी बेचता है, दूध बेचता है, उससे जो कमाई होती है उस पर लगेगा। ऐसे ही कारखाने का, हालांकि कारखाने की जो है ना मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, उस पर नहीं लगता। जो माल वो तैयार करते हैं सेल के लिए, वो और नकदी। दुकान का यही हाल, दुकान है उसमें फर्नीचर वगैरह, यानी उसमें माल जो बेचने के लिए रखा गया है उसको गिनेंगे, जो पैसे हैं उनको देखेंगे। अच्छा ठीक है, कुरान में ही है ज़कात का भी जिक्र है। सही बहुत फरमाइए, जगह जगह वो सलाद के बाद ज़कात का ही तो जिक्र आता है ज्यादा। बिल्कुल मिलाकर अल्लाह ने रखा है हमको। अकीमुस्सलात व आतुज़ वो ज़कात। मैंने एक चैनल पे सुना मौलाना साहब, जहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ, कि वहाँ पे वो सैयद कोई साहब थे, तो उसने कहा कि ज़कात किसी को बताकर देने की जरूरत, बताकर देनी चाहिए ये कि ज़कात है। तो मैंने आपसे सुना था कि भाई किसी के इससे नफ्स को मजरूह होने से बचाने के लिए अगर किसी मदद कर दिए भाई बहन की या रिश्तेदार गरीब की, और ये वो और बताकर ना दी जाए, तो ये मच मोर बेटर देन मतलब बताने से। बिल्कुल अमीन शाह साहब, क्या करें, दीन बेचारा हो गया गरीब और मजलूम, जिसका जी चाहता है इसके बारे में ख्याल आराई करता है। अब उनसे कोई सैयद साहब से पूछता कि किस मसलक में है कि ज़कात बता कर देनी चाहिए, किसी ने भी नहीं लिखा। वो कहता है ज़कात होती नहीं इस तरह। नहीं, देते वक्त आदमी की नीयत होनी चाहिए, नहीं कि वैसे मैंने किसी को पैसे 10 रुपए दिए, बाद में कहा आप ज़कात देते वक्त पहले दिल में फैसला हो कि ज़कात दे रहा हूँ, अपना जो है ना इरादा होना चाहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी मसलक में नहीं बताना। बेहतर क्या नहीं, बेहतर है जिक्र ही नहीं करना चाहिए। और सवाल करने वाले कह रहे थे कि मैंने बताया नहीं है ज़कात है, लेकिन मैंने दिल में रखा कि ये ज़कात के पैसे दिए हैं, तो वो कह रहे हैं आपकी ज़कात देने का अमल जो है ना वो ठीक नहीं है, नहीं, आपने ज़कात नहीं दी, आपने खराब की है। नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये तो बात हो गई, क्लियर होगी। फिर इंशाल्लाह ताला हम इस तरह ही हमारे ज़हन में नहीं, खामोशी से। अच्छा, पिछले सालों की ज़कात अगर रह गई हो, कुछ चंद सालों से मुसलसल कोई ज़कात तो बनती है ना दे सके, तो साल में किसी और वक्त में दे सकते हैं। हाँ, रमजान शरीफ कोई ज़कात का महीना नहीं इस्लाम में मुकर, सारे साल में जिस वक्त चाहे दे सकता। ये भी आप ही फर्ज कर लिया ना कि सिर्फ रमजान में देनी है। लोग बेशक मरते रहें, देते ही नहीं, रमजान नहीं अभी आया। सब जहारत के करिश्मे हैं। जब भी आप जीत जाए, पिछले सालों की भी अल्लाह तौफीक दे, तो वो अगर आपको इल्म है ना कितनी थी मेरा जिम्मा, तो दे दे, निसाब के मुताबिक बिल्कुल देनी चाहिए। अच्छा, बाकी साल के बाकी महीनों किस्तवार भी दी जा सकती है? किस्तवार भी जी सही कि इस महीने में मसलन आ गई आमदनी हो गई मुनासिब कोई, किसी महीने में थोड़ी दे दें, अगले महीने में कुछ दे दें, जिस तरह जी चाहे दें। मतलब ये अदा कर देनी चाहिए। अदा बंदा के जिम्मा कर्ज होती है ना, देनी तो पड़ती है। जिंदगी में ये सारा अदा करके ही जाना चाहिए दुनिया से। अगर पेशगी भी कुछ दे दे ना कि आपकी ज़कात अभी नहीं आई, मगर आप समझते हैं कि ये गरीब है, पहले दे दें, लिख लें, जब हिसाब करेंगे तो उसमें से वो मिनहा कर लें। तो आप कुरान पाक की कोई मशहूर ऐप जो इस सिलसिले में आपके ज़हन में आ रही है तो वो फौरन बयान करते हैं। कुरान में ये ने साफ कहा कि वो लोग मुशरिक हैं जो ज़कात नहीं करते। फवैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युतूना ज़कात, ज़कात न देने वालों को मुशरिक कहा। कि माल मेरा है, वो मालिक बन बैठे। ज़ेरे गर्दनू फकरो मिस्कीनी चरास जां के आज हक्कस नी गोई के मास। कहते हैं आसमान के नीचे गरीबी क्यों है? ज़ेरे गर्दनू फकरो मिस्कीनी चिरास जां के आज हक्कस, क्योंकि जो कुछ हक्का है अल्लाह का, नी गोई के मास, तुम कहते हो कि हमारा। ये जो तंजीमें हैं मसलन अगर अल्लाह का समझे, जब अल्लाह कहता कि मेरा माल है दे मेरे नौकर, तो फौरन कहता मालिक तेरा माल है, ठीक है जिसको कह रहा दूं। जब अपना बना लिया तो नहीं दे दे, तो मुशरिक ही हुए ना कि अल्लाह के माल के खुद मालिक बन बैठे। के आज गोई। एक और आखिरी सवाल ये कि ये जो तंजीमें जैसे एजी ट्रस्ट है, इमरान खान का हॉस्पिटल है, इनको ज़कात दी जा सकती? ज़कात तो मरीजों और ऐसे लोगों के लिए भी दी जा सकती है, मगर वो गरीबों को वहाँ दें ना, ये ना। नहीं, वो एजी ट्रस्ट वाले तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अब्दुल तारीदी वाला। हाँ, ऐसे लोग अगर गरीबों पर खर्च करते हैं तो बिल्कुल ठीक। शुक्रिया। गरीब मरीज और ऐसे लोग तो उनको मदद दें, इसमें से दवाइयाँ दें, टीके दें। ईदी ट्रस्ट के बारे में मैं बात बताता चलूँ कि गवर्नमेंट का इदारे के लोग अभी वहाँ नहीं पहुँचे होते तो वो गरीब वहाँ पहुँच के उनकी मदद कर रहे होते। अल्लाह ताला अजर दे उन्हें। अच्छा, मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि अगर कोई दोस्त हो ऐसा बहुत ही अच्छा कि हम वो गरीब भी हो मुस्तहिक भी हो, अगर उसे ज़कात का कहकर पैसे दें तो वो ना लेता हो, तो
ईदी का कहकर उसे ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं? यानी आपने ईद तोहफे बहुत के अच्छा तौर सवाल पर ये किया। ठीक है। क्योंकि आम तौर पर लोगों में ये गलत बात फैल गई ना कि ज़कात देते वक्त बताना चाहिए कि ये ज़कात है, ये लोगों ने अपनी तरफ से गाली बात, इसलिए ये परेशानी पैदा होती। कई जो गैरतमंद लोग वो ज़कात नहीं लेना चाहते, तो कहीं नहीं आया कि वो बताओ, आपको ये जिक्र भी नहीं करना चाहिए कि मैं ज़कात दे रहा हूँ। आपने ठीक सोचा, जो भी मुनासिब शक्ल समझना कि इस तरीक़ा से अगर मैं दूँ कि गिफ्ट है, ईदी है, या कोई वैसे ही बच्चों को मैं दे रहा हूँ, तो फिर ये बुरा नहीं मनाएंगे। आप हर शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। मदद अपने दोस्त की ज़रूर करें, वो दोस्त भी है, मुस्तहिक भी है, दोहरा हक है उसका। आप जो भी तरीका करेंगे ज़कात अदा हो जाएगी, बताने की ज़रूरत नहीं। किसी को भी ना बताया करें कि ज़कात दे रहा, अपने दिमाग में